حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور اس 60-70 سے تجاوز کرنے والے ان میں سے کم ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5280۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ایسے مالدار کو پسند فرماتا ہے جو پرہیزگار گمنام ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5284۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، پھر دوسرا اس کے تقریباً 1 ہفتے بعد فوت ہو گیا۔ صحابہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا دعا کی؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحم فرمائے اور اسے اس کے ساتھی سے ملائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وہ نمازیں جو اس نے اس کی نمازوں کے بعد پڑھی وہ کہاں گئی؟ اور اس نے جو اس کے بعد عمل کیے وہ کہاں گئے؟ یا فرمایا، اس نے اس کے بعد جو روزے رکھے تو وہ کہاں گئے؟ ان دونوں کے مابین تو زمین و آسمان کے مابین فاصلے سے زیادہ فاصلہ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5286۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے اطاعت والے کاموں پر لگا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، وہ اسے کس طرح کام پر لگاتا ہے؟ فرمایا، موت سے پہلے اسے صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5288۔ حضرت محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اگر بندہ اپنی یوم پیدائش سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سجدہ ریز رہے تو وہ روز قیامت اس کو بھی حقیر سمجھے گا، اور وہ آرزو کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب میں اضافہ کر سکے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5294۔